بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں جن پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے عبادت کے علاوہ سب کچھ ہی ہوتا ہے اس رات میں۔ قبرستان جاتے ہیں لوگ، نہاتے دھوتے ہیں، اچھے میں نے خود دیکھا ہے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو۔ بعض تو ایسے ہیں جن کے علماء سے تعلق بھی ہے، وہ اس رات کو نہا کے نئے کپڑے پہنتے ہیں، جتھوں کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں۔ پھر قبرستان پہ بعض لوگ باقاعدہ پروگرام کرتے ہیں، روتے ہیں دھوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اچھا خاصا ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے یہ رات۔ حلوے بھی پکائے جاتے ہیں، بھجوائے بھی جاتے ہیں، کھائے بھی جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے۔ تو میں ایک نمبر کو میں انشاءاللہ ترتیب سے بتاؤں گا، تاکہ کیونکہ یہ موضوع بہت زیادہ لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور کالز بہت آتی ہیں لوگوں کی اس حوالے سے، اور بہت افراط و تفریط کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ لیکن روایات کثرت سے بہت ہیں، اگرچہ ضعیف روایات ہیں، کچھ تو موضوع من گھڑت روایتیں ہم ان کو نکال دیتے ہیں، کچھ ضعیف روایتیں۔ تو محدثین کا ایک اصول ہے کہ اگر ضعیف روایتیں جو بالکل ہی بہت زیادہ جن میں ذوف نہ ہو، ان کی کثرت اگر ہوگی تو وہ روایت درجہ حسن تک پہنچ جائے گی، اور حسن حدیث بھی مقبول ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس وجہ سے اس کی فضیلت میں جان پڑ جاتی ہے کہ روایات کثرت سے ہیں۔ دوسرا، بعض ائمہ سے اس کی فضیلت منقول ہے جو مجتہدین تھے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، تو ان سے اس کی فضیلت منقول ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بالکل اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یہ بات ذرا کمزور ہے۔ البتہ میں یہ حقیقت آپ کے سامنے ضرور بتاؤں گا کہ اس کی فضیلت پر علماء کا اتفاق نہیں ہے، یعنی دونوں طرف علماء ہیں۔ اگرچہ جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں، لیکن بعض ایسے علماء بھی ہیں جن کا اس امت میں بڑا مقام تھا، انہوں نے اس کی فضیلت کا بالکل ہی انکار کیا ہے۔ مگر بہرحال جمہور کا مذہب اس میں دلائل کے لحاظ سے قوی ہے، کیونکہ روایات کی کثرت درجہ حسن تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ ایک محدثین کا ایک اصول ہے، اور اس کا بلا وجہ انکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ایک اہم بات یہ کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دو طرح کی روایات ہیں، جن میں ایک میں تو اس روایت کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور ایک میں عبادت کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تو یہ خوب ذہن میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کسی دن یا کسی رات کی فضیلت سے اس میں عبادت کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ عبادت کی فضیلت کے لیے الگ سے دلائل چاہیے ہوتے ہیں۔ جمعے کی رات کی فضیلت ہے کیونکہ جمعے کا دن مقدس ہے، لیکن اس میں عبادت کی فضیلت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصلاۃ ولا یوم الجمعۃ بصیام۔ جمعے کی رات کو نماز کے ساتھ خاص مت کرو، یعنی کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے جمعے کی رات میں، حالانکہ جمعے کی رات فضیلت والی رات ہے، کیونکہ جمعے کا دن، رات تو دن کے تابع ہوتی ہے نا، جب جمعے کا دن بڑا ہے تو رات کیوں بڑی نہیں ہوگی؟ تو 15 شعبان کی رات کے جو فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جن احادیث میں صرف فضائل وارد ہوئے ہیں، تو ان احادیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں عبادت کی بھی فضیلت ہے۔ عبادت کی فضیلت ان روایات سے ہوگی جن میں الگ سے عبادت کی فضیلت ہے، جو کہ جمہور کا مذہب ہے کہ عبادت کی الگ سے فضیلت ہے اس رات میں۔ تو وہ روایتیں کیا ہیں، چونکہ میں بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، تو میں تھوڑی خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس رات کی اہمیت کے بارے میں۔ اچھا، یعنی رات کی فضیلت تو جیسے آپ نے تھوڑا سا واضح بھی کیا، اس کو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ واضح کر دیں۔ کیا اس رات کے بارے میں پھر کوئی علماء، جب جمہور آپ کہتے ہیں کہ جمہور اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں، جی، تو اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت کے بھی قائل ہیں کہ یہ نہیں؟ نہ، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، عبادت کی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوافل جب بھی پڑھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے تراویح کے اجتماعی سطح پہ نوافل نہیں پڑھے۔ صرف ایک رمضان کی تراویح ایسی نماز ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اجتماع کیا، اور وہ بھی 3 دن کیا تاکہ امت پہ واجب نہ ہو جائے۔ پھر خلفائے راشدین نے اس کو باقاعدہ تواتر کے ساتھ جاری کیا اس کو۔ اس کے علاوہ جو نوافل ہیں نا، چاہے وہ لیلۃ القدر ہو، چاہے وہ 15 شعبان کی رات ہو، یا ویسے آپ تہجد پڑھتے ہیں، اس میں اجتماعیت نہیں ہے، انفرادی ہے۔ وہ مسجدوں میں جتھے بنا کے جانا، اعلان کرنا آ جائیں مسجدوں میں آپ لوگ نماز پڑھیں، یہ والی نماز ہوگی یا اس طریقے سے ہوگی، یہ سب اعمال بدعت ہیں، اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو نہ تو ایک تو یہ کہ اجتماعی سطح پہ عبادت نہیں ہے، نمبر 2 مخصوص قسم کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں۔ اور اس رات کو یعنی عام طور پہ تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی اکیلا ہے، گھر میں ہے، تو وہ اس طرح عبادت نہیں کر سکے گا۔ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ یا کوئی محفل قرات رکھ لیتے ہیں، یا محفل نعت کا کوئی قرآن رکھ لیتے ہیں، یا علماء کا واعظ والا بیان رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، جب شریعت نے ہمیں کسی رات میں عبادت کی فضیلت بتائی کہ عبادت کرو، تو اس میں پھر عبادت کرنی چاہیے نا۔ اس میں محفلیں لگانا، چاہے محفل قرات ہی کیوں نہ، وہ ٹھیک ہے، محفل قرات اچھی چیز ہے، محفل نعت اچھی چیز ہے، عام دنوں میں کریں آپ، لیکن
جب عبادت کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے تو عبادت سے نماز، دعا، تلاوت جو انفرادی تلاوت ہے اس میں وقت لگانا چاہیے. محفل قرات منانا اس رات میں یا نعتوں کا پروگرام رکھنا، تو اس سے یہ اسلاف کے طریقے کے خلاف ہے. عبادت کا جب ہمیں حکم دیا گیا تو اس کا مطلب ہے نماز، روزہ یا انفرادی تلاوت آپ کریں یا دعاؤں میں دل لگائیں تاکہ آپ کی توجہ کچھ اللہ کی طرف ہو. عبادت کا تو یہ مطلب ہوتا ہے نا. محفل نعت ہے یا محفل قرات ہے وہ تو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک توجہ ہوتی ہے، چلو جی مبارک رات ہے ہم عبادت کریں گے تو اس میں ہمیں ثواب زیادہ ملے گا. تو اگر آپ وہ لوگوں کو ہٹا کے اس میں، جیسے بعض مسجدوں میں تو پوری پوری رات بیانات چلتے ہیں. بھئی بیان تو بذات خود مقصود نہیں ہے نا. بیان کا تو مقصد ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف لانا. تو وہ آدھے گھنٹے کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو. اب اس کے بعد بھی جو شریعت نے ہمیں کہا ہے عبادت کرو تو عبادت کریں نا پھر اس کی. اب آپ عبادت ہی پہ پوری رات بیان شروع کر دیں تو مطلب کہ وہ تو جو جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے اس میں ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو وہ عبادت افضل ہے. ایک رات کا بیان 80 سال کے بیان سے افضل نہیں ہے. یہ محفل قرات 80 سال کی قرات کی محفلوں سے افضل نہیں ہے. وہ عبادت کا ذکر ہے اس میں. تو عبادت میں دل لگانا چاہیے. ایک اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. قرآن نے بالکل 2 ٹوک لفظوں میں یہ بات بتا دی ہے. 2 آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے پڑھوں گا، بلکہ 3 آیتیں میں. ایک تو ایک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے. دوسرا سورہ دخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا. تیسری سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. ان تینوں آیتوں کو ملائیں تو بالکل بے غبار طریقے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے. اگرچہ بعض حضرات نے تطبیق کی کوشش کی ہے کہ آسمان دنیا تک لیلۃ القدر میں آیا اور پھر شب برات میں، یا جس کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، اس میں جناب 15 شعبان. یہ تکلف ہے. تو ہم قرآن کو اپنے ظاہر سے کیوں پھیریں جبکہ ہمارے پاس کوئی اس کے خلاف کوئی صحیح روایت بھی نہیں ہے. 15 شعبان میں جو قرآن کے نازل ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت کمزور ہیں. کوئی ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ 15 شعبان میں قرآن کا نزول ہوا ہے. میسج ٹی وی کی نشریات دیکھنے کے لیے اپنے کیبل آپریٹر سے کہہ کر میسج ٹی وی کو اپنی کیبل پر چلوائیں یا سیٹلائٹ ڈش پر ٹیون ان کریں. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.